اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت سے نوازا، جن میں سے 2 مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ اور یہ قصہ ہے نمرود کا، وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن اس مرد بدبخت نے خود کو ہی خدا کا درجہ دے دیا۔ ایک دن نجومی پریشان حال دربار میں حاضر ہوئے۔ نمرود نے ان کی پریشان صورتیں دیکھ کر سوال کیا، کیا معاملہ درپیش ہے جو اتنے بدحواس ہو؟ بولے، آج آسمان پہ عجیب اور روشن ستارہ دیکھا ہے۔ نمرود بولا، تو پھر پتہ لگاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ بولے، ایک لڑکا باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے پوچھا، کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجمون نے جواب دیا، 3 رات اور دن میں۔ پس نمرود نے حکم دیا، آج سے جتنی بالغہ عورتیں ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار جس کا نام طارق تھا، اور جو ساری رات ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ جس دن نمرود نے ہم بستری نہ کرنے کا حکم دیا، اسی رات اس کے دل میں اپنی بیوی کی چاہت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی کو بلا بھیجا کہ بہت احتیاط کے ساتھ آئے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ جب اس کی بیوی آ گئی، جذبات نے زور مارا تو وہ باہم مصروف ہوئے، اور قدرت الہی ساتھ تھی، لہٰذا شمع اور تلوار ویسے ہی کھڑی رہی تاکہ نمرود کو شک نہ ہونے پائے۔ پس اس رات وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ ابراہیم باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں موجود ہوئے۔ جب صبح ہوئی، نمرود لعین نے طارق کے چہرے کی طرف نگاہ کی کہ ایک نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود بولا، اے طارق، کیا بات ہے؟ کیا تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں؟ جب 3 دن گزر گئے تو تمام نجومیوں اور راہبوں کو بلا کر کہا کہ اپنے علم سے دریافت کرو کہ اب وہ لڑکا پیدا ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ کل رات وہ بچہ باپ کے شکم سے ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ نمرود غصے سے آگ بگولا ہوا اور حکم دیا، وقت ولادت جتنی عورتیں حاملہ ہیں اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ تمام عورتوں نے حکم پر عمل کیا، لیکن طارق کی بیوی ڈر کے مارے گھر سے دور ایک غار میں جا چھپی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی ولادت ہوئی، یکدم ساری غار نور سے بھر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ڈر گئیں اور رونے لگیں کہ بچہ پیدا تو ہو گیا، لیکن اگر گھر لے گئیں تو وہ بچے کو مار دیں گے، لہٰذا تڑپ تڑپ کر روتی جاتی، اور بچے کو ایک چادر میں لپیٹ کر اسی پرنور غار میں چھوڑا اور خود واپس گھر چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ان کے منہ میں رکھ دیں۔ بحکم الہی ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد جاری ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ دودھ اور شہد پیتے اور کسی شے کے محتاج نہ رہتے۔ ان کی والدہ ہر ہفتے آتی اور ان کی زندگی اور پرورش پر متعجب ہوتی۔ جب وہاں سے نکل آتی تو غیب سے ایک پتھر آتا اور غار کے دہانے کو ڈانپ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ باقی قصے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔